جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صاحب یہ آج کا جو فصل ہے یہ چیپٹر جو ہے یہ چند مہینے پہلے ہم لوگوں نے مختصراً پڑھا تھا. پورا نہیں ہوا تھا، بہت مختصراً پڑھا تھا. لیکن اس میں ایک بات ایسی ہے صاحب جو کہ دوبارہ سمجھنی ضروری ہے. اگر اس وقت سمجھ میں بات نہیں آئی تھی پوری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ضرور توجہ دیجیے گا، بیٹھ جائیے گا. فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لا ينتفع بنعمت اللہ بالایمان والعلم الا من عرف نفسہ ووفق بها عند قدرها. ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اور جو ایمان دیا ہے ہم لوگ کو اور جو علم دیا ہے اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، فائدہ نہیں پہنچ سکتا. جو علم دیا ہے، جو ایمان دیا ہے اور جو نعمتیں دی ہیں ان سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانا، عرف نفسہ، سمجھا؟ جب تک آپ اپنے کو نہیں پہچانیں گے تب تک اللہ کو نہیں پہچان سکتے. تو اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے سے پہلے اپنے کو پہچاننا ضروری، لازم ہے. اور وَوَفَقَ بِهَا عِنْدَ قَدْرِهَا، اور جب اپنے کو پہچاننا شروع کریں گے تو اپنی قدر معلوم ہوگی کہ ان نعمتوں کے آگے، ایمان کے آگے، علم کے آگے ہماری اوقات کیا ہے. وَلَمْ يُجَاوِزْهُ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ، اور پھر آپ اس لائن کو کراس نہیں کریں گے جس لائن کو کراس کرنے سے عقل خبت ہو جاتی ہے. ہاں، آدمی سٹھیا جاتا ہے، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. وَلَمْ يَتَعَدَّ طُوَرُهُ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا لِي، پھر یہ ہوگا کہ اس کی عادت یہ پڑ جائے گی انشاءاللہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دیا ہے کسی چیز کے متعلق وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری ہے. کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری ہے. جو کچھ بھی ہے آپ کا، رائٹ، آپ میری ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ غرور سے، تکبر سے، بڑی رعونت کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے بھائی یہ گھر میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ زندگی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں. سمجھا؟ جب آپ کو ضرورت بھی پڑے گی تو بہت ہی تواضع کے ساتھ آپ کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ ہمارا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوگا کہ اصل حقیقتاً میرا کچھ بھی نہیں. اب اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے کو سمجھنا پڑے گا. اور جو آدمی اپنے کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کو قطعی نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے علی کرم اللہ وجہہ کا قول آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. تو قرآن شریف میں صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویا ادھر متوجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. جسے قرآن شریف میں ہے کہ
کیا ہے کیا وہ سب یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم، کہ اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا ہے نطفے سے، علقہ سے، مضغہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر تم گویا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، لیکن تم ہر وقت اپنے پیٹ میں پیشاب و پخانہ لیے پھرتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر تمہاری تخلیق کی ابتدا ہی بہت گندے پانی سے ہوئی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھے ابتدا ہی اتنے گندے پانی سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا من ماء مہین، بڑے ہی گندے پانی سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے. تو تمہاری ابتدا گندگی سے، اور مرنے کے بعد پھر تمہاری یہ باڈی سڑے گی، گلے گی، بدبو آئے گی، رائٹ؟ اور دنیا سے لے کے کیا جاؤ گے؟ وہی پیشاب پخانہ اپنے پیٹ میں. تو اپنے کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارا ہے نہیں کچھ. آپ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ عرف نفسہ، انسان اپنے آپ کو پہچانے. اچھا، جب اپنے کو پہچانے گا تو اس لائن کو کراس نہیں کرے گا. دیکھیے وہ ایک شعر تھا جان ایلیا کا، بہت عمدہ. ہاں، اس نے کہا تھا، شیخ صاحب یہ دیکھیے جان ایلیا کا شعر کہتا ہے کہ یہ شعر میں نے آپ کو نہیں سنا آپ لوگوں کو. جان کہتا ہے کہ سر جھکا کر سر جھکا کے بات کرو، سر جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. سر جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے، تم کیا سر اٹھا کے بات کر رہے ہو. بہت اچھا شعر ہے. سر جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے، یہ تمہارے اوقات نکالے گئے ہو. اچھا، اب دیکھیے یہ اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو، کوئی 7-8 مہینے پہلے گزرا تھا، یہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے ہے. دیکھیے وَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، یہ ایسا جملہ ہے صاحب جس کو یاد رکھنا چاہیے ہم کو، آپ کو. اور کہنے لگے جب آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کیا یقین ہو جاتا ہے؟ دیکھیے آپ، یقین یہ ہو جاتے انہ للہ، کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. ومن اللہ، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور تیسری چیز ہے وباللہ، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. تو انہ للہ اور من اللہ اور باللہ، تو اس میں انسان کا کمال کہیں نہیں ہے. انسان کا کمال کہیں نہیں ہے، جو کمال ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہ جملہ جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ بہت کمال کا ہے. انہ للہ، جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے. اور ومن اللہ، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ باللہ، کہ دینے کے بعد جو چلا رہا ہے نا، چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس میں انسان کا کمال کہیں نہیں ہے سب، انسان کا کمال کہیں نہیں سب. سمجھے؟ تو ہماری آپ کی حیثیت جو ہے وہ بیسیکلی ہے کچھ نہیں. اس کو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنا، عرف نفسہ، اپنے کو سمجھنا کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں. جب آدمی سمجھتا ہم کچھ ہیں تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں.
آپ دیکھیں نا، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر، آپ کہیں اصل تو میں ہوں، یہ کمال میرا ہے. سب یہ بہت بڑی احمقانہ بات ہے. یہ جو آپ کی عقل ہے، آئی کیو لیول ہے، ایجوکیشن، یہ بھی اللہ کی طرف کی دی ہوئی ہے. کل ہم ایک صاحب سے ملے، وہ خود آئے ہوئے ہیں یہاں وزٹ کر رہے ہیں، ہم رات کو گئے ان سے ملنے کے لیے، اسی لیے بہت رات ہوگی، 12 بج گئے. تو صاحب وہ ان کے 3 بچے خود نیورو سرجن ہیں، ہمارے کزن ہیں. وہ آئے تھے ملنے کے لیے، کہنے میں طارق آؤ ملنے کے، ہم چلے گئے ملنے کے لیے، ڈیون پورٹ میں رکے. ان کے بچے جو ہے وہ خود وہ ہیں، بچے صحیح نہیں. اب وہ جو ہیں ڈاکٹر کوئی بھی دوا دے، بس ہیلدی نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے. جی تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھو ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تو اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کے بچے ہیلدی ہیں، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. آپ کو مطلب آپ کی ذات کا کمال نہیں صاحب، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، من اللہ باللہ وللہ، یہ سارا ہی اللہ ہے صاحب، آپ کو کچھ نہیں ہے صاحب. اللہ آپ کی عقل آج خبط کر دے، جتنے سرٹیفکیٹس آپ کے ہیں، جتنی آپ کے امتیازات ہیں جو ہم لوگ اپنے آفس میں لگاتے ہیں کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ کیا ہے، فلاں یونیورسٹی، بہت اچھی بات ہے، مطلب پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے ساتھ اگر تکبر آیا تو اس سے اچھا ہے آپ نہ پڑھتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے پڑھنے کے بعد جو تکبر آئے، اس سے بڑا احمق آدمی کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا وہ جاہل ہے جس میں تکبر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو یہ فرما رہے ابن قیم فرمائے، اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا صاحب ضروری ہے، اپنے سمجھنا ضروری. آپ سنیے آگے فرمائے فہو المنان، سو اللہ تعالیٰ المنان ہے. منان کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. اللہ کی صفت ہے نا المنان، ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد المنان، تو المنان کہتے ہیں جس نے احسانات کیے ہیں. تو تمام احسانات جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اسی لیے اللہ کو بہت وہ آدمی محبوب ہے جو احسان کرے دوسروں پر، کیونکہ جو ہم احسان کسی پہ کریں گے نا تو وہ احسان جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم نے وہ فارورڈ کر دیا. تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس نے وہ کام کیا جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھیں؟ تو بہی ابتداؤن، سنیے آپ، و ادامتن بلا سبب من العبد ولا استحقاق. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے صاحب احسان کیے ہیں صاحب، اس کا استحقاق نہیں تھا، یہ ہمارا آپ کا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ احسان کرے. وہ اللہ کی مہربانی ہے، استحقاق نہیں تھا ہمارا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ نے جب پیدا کیا ہے تو کھانے کو بھی دو، نہیں. یہ کہاں ہے کہ اللہ اگر پیدا کرے تو کھانے کو بھی دے. وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ ہماری احسان نوازی ہے کہ ہم جس کو پیدا کرتے ہیں اس سے پہلے اس کا رزق تیار کرتے ہیں. تو رزق آپ کو ملے گا، لیکن حق نہیں ہے آپ کا. صحت بھی آپ کا حق نہیں ہے، خوشیاں بھی آپ کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے کسی چیز کا، سب اللہ کا احسان ہے. اسی لیے ہے ذالک الفضل من اللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے، حق نہیں ہے صاحب. جی سمجھ لیجیے کہ حق اگر حق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو شکایت کا اختیار دیتا. اللہ نے شکایت ہم سے مت کرنا، تو مطلب وہ ہمارا حق نہیں تھا. اگر حق ہوتا تو شکایت کا اختیار ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ کا حق مان لوں تو آپ ڈیمانڈ کرنے کا اختیار ہے کہ حافظ صاحب آپ نے ہمارے 100 روپے لے لیے، کہاں ہیں، واپس کیوں نہیں کیے؟ آپ کا حق ہے.
ہم نہ دیں تو آپ کو شکایت کرنے کا حق ہے، جائیے آپ ادھر جائیے، ان سے کہیے، ان سے کہیے، ان سے کہیے نا کہ بھائی انہوں نے میرا حق جو ہے نا وہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا حق کوئی نہیں ہے، ہم جس حال میں رکھیں ہماری چوائس، تو اس کو یہ کہنے اپنے کو سمجھو، جتنا سمجھو گے تو معلوم ہوگا کہ تمہارا استحقاق کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ المنان ہے، اس نے احسان کیا ہے تو دیا۔ اچھا دیکھیے، جس وقت اللہ چاہتا ہے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں اب زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، جب چاہے چھین لے۔ اب کوئی آدمی یہ مرتے وقت شکوہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں عمر ہی کیا تھی کہ آپ ہم کو مطلب آپ مجھ کو مار رہے ہیں، یہ موت آ رہی ہے، یا اس کے محبت کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہمارے بیٹے کو، ہمارے ابا اماں کو، یا جس کو بھی اتنی جلدی اللہ میاں آپ نے کیوں چھین لیا؟ کہ زندگی بھی نعمت تو ہے، لیکن زندہ رہنے کا حق نہیں ہم کو، آپ کو، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ کہنے ابن قیم کہنے اس کے لیے تم کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اور دیکھیے یہ دوڑتی بھاگتی دنیا میں رائٹ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ پوری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم ورلڈ کو ایکسپلور کریں۔ اچھی بات ہے بھائی، بڑی اچھی بات ہے ورلڈ کو ایکسپلور کرنا، تو قرآن شریف کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنے کو ایکسپلور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کنڈر گارڈن کا ہوتا ہے نا، کنڈر گارڈن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈ، پھر آپ جا کے کہیں پی ایچ ڈی کریں گے۔ اگر آپ نے ابتدائی چیزیں نہیں کی ہیں آپ انتہا تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو شروع سے اللہ نے کہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اور صاحب اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ کو کتابیں نہیں چاہیے، آپ کو صرف شعور چاہیے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس نے بڑی بڑی چیزیں جس کو سمجھنے کے لیے یونانی فلاسفہ ارسطو اور یہ سب لوگوں نے بہت کچھ لکھا، قرآن شریف نے اس سے کہیں آگے بڑھ کے چیزیں انتہائی سمپل وے میں بتا دی کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی اس سے زیادہ سادگی کے ساتھ اتنے پیچیدہ چیزیں صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیے، اب 4 چیزیں آپ دیکھیے کتنی آسان ہے، سورہ الغاشیہ میں آپ لوگوں نے بہت پڑھی ہیں۔ اللہ کہنا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ پھر لگ رہا فذکر، سوچو، فذکر، سوچو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو افلا ينظرون، اب اس وقت کے جو بدو تھے عرب میں، وہ ان کے چاروں طرف یہی 4 چیزیں تھیں۔ الی الابل کیف خلقت، دیکھو یہ اونٹ جو ہے ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیا چیز ہم نے بنائی ہے۔ تو اس کو ابل کو کہتے ہیں سفینۃ البر، کہ یہ خشکی کا سمندر ہے، خشکی کشتی ہے کہ وہ صاحب اپنا چل رہی ہے، مسکین پیٹ میں کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ مسکین جانور شاید روئے زمین پر ہے نہیں۔ اور جب چاہیے آپ اس کو بٹھا دیجئے، جب کھڑا کر دیجئے، آپ سمجھیں اس کے نکیل جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی لے کے چلتا رہے گا۔ وہ مطلب صحرا کے لیے سب سے موزوں جانور جو ہے وہ صاحب ابل ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا ہے۔ اب ایک بدو جو ہے اس کے لیے کیف ہے، اور ایک بہت بڑا محقق جو ہارورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہے کیفا۔ تو ہر انسان اپنی سطح کے اعتبار سے ایکسپلور کرے کہ کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ ایک بدو اپنے علم کے اعتبار سے سوچے گا، اور ایک پی ایچ ڈی بندہ جو اپنے اعتبار سے سوچے گا۔
الی الابل کے افلا ينظرون الی الابل کیف والی السماء کیف رفعت. اب بدو کے سر کے اوپر آسمان ہے. اگر آسمان کو دیکھو میں نے کیسے اٹھا رکھا ہے, کیونکہ یہ دنیا کا واحد چھت ہے, روف ہے, جس میں کوئی پلر نہیں ہے. بغیر عمد ترونہا, اللہ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی عمد نہیں ہے, اس میں کوئی پلر نہیں ہے جو تم کو نظر آئے. بغیر پلر کے یہ چھت جو ہے یہ کھڑی ہوئی ہے. ابھی میں کولوراڈو گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے پتھر دکھائے, پتھر ہیں. ایک وہاں آپ لوگ گئے ہوں گے, وہاں ڈینور میں ایک تھوڑی دور پہ ایک گارڈن ہے, اس کو کہتے ہیں گارڈن آف گاڈز, ہیوج ہے. اس میں جو عجیب و غریب قسم کے شاندار خوبصورت بڑے بڑے راکس کھڑے ہوئے یہاں سے وہاں تک. تو آپ جائیے اور ٹہلیے اور دیکھیے. ایک راک کی جو عمر ہے انہیں تحقیق 300 سے 320 ملین ایئرز پرانی ہے. 320 ملین ایئرز پرانی ہے. یعنی جب نہ تو نوح علیہ السلام آئے تھے, نہ ابراہیم علیہ السلام, نہ موسیٰ, نہ عیسیٰ, نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے بس بالکل قریب ہی بھیجا ہے. کیوں دیکھیے 1400 سال ہوئے ہیں, اور عمر دیکھیے اس زمین کی. اس زمین کی عمر وہاں پہ لکھی تھی, اس زمین کی عمر 4.7 بلین ایئرز اولڈ ہے. 4.7 بلین ایئرز. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1400 سال پہلے آئے. اس لیے خاتم النبیین ہے, کیونکہ جب آپ دیکھیے گا 4.7 بلین ایئرز اور فرض کریے گا 100-200 سال میں قیامت آتی ہے جیسے لگ رہا ہے. تمام آثار قیامت تقریباً آ ہی چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. تو یہ ہے کہ تو بالکل آخری دور میں آئے, رائٹ. لیکن صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب وہ راکس دیکھے تو خیال یہ آیا کہ اگر اتنا پرانی دنیا ہے 4.7 بلین ایئرز, جتنی اللہ کی کائنات ہے 4.7 بلین ایئرز سے تو صاحب ویسی ہی چل رہی ہے. اس میں کہیں کوئی مطلب مینٹیننس کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوا. مینٹیننس اس کو چاہیے ہی نہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اللہ میں لگا بھائی یہ چھت جو ہے آسمان بہت سالوں سے کھڑی ہے, اب رک جاؤ, اب اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ تھوڑا مینٹیننس ریکوائرڈ ہے اس کی. تو ابھی یہاں پہ ایک بورڈ لگا دو کہ مینٹیننس ہو رہی ہے, یہ چھت جو ہے ابھی گرائی جائے گی یا اس کو ریپلیس کیا جائے گا, اب ایک نئی لائی جائے گی, رائٹ. جب ابھی ہم ڈرائیو کر رہے تھے تو وہ صاحب 14ویں کا چاند تھا بالکل. میں نے کہا دیکھو بالکل, اس کو دیکھ کے خیال آیا کہ یہ 14ویں کا چاند ہے اور زمین ہے 4.7 بلین. اتنے سالوں سے چاند ویسے ہی نہیں نکل رہا ہے روز. اس کو بھی مینٹیننس ریکوائرڈ نہیں ہے, یہ آؤٹ آف سروس ہوتا ہی نہیں. نو نتھنگ. اس میں جو ٹھنڈی سی جو تمادت ہے, ٹھنڈی جو ہے, تو اس میں بھی صاحب کوئی کمی نہیں آئی کہ چلو اس کا بلب فیوز ہو گیا ہے, اس کے شارٹ وائرنگ ہو رہی ہے, اس کو ایک آدھ مہینے کے لیے نہ نکالا جائے. صاحب ویسے ہی چل رہا ہے. ہاں, اس لیے جو کیف ہے نا, کیف دیکھو کیسے ہم نے بنایا, اور پھر یہ ہے کیسے چلا رہے ہیں. دیکھیں صاحب ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بنا تو دی آپ نے شاندار چیز, پھر چھوڑ دی, اب اس کی وہ بس بیکار پڑی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا وَبِاللَّہ, اور جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے چلانے سے چل رہی ہیں. وہ سورہ الغاشیہ جو ہے 30 پارے میں, سورہ والفجر سے پہلے ہے, بالکل آخری میں. تو الغاشیہ میں آپ دیکھیے
بعد میں اللہ نے فرمایا اچھا یہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو ہم پہاڑ کیسے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور پھر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کیسے ہموار پیدا کیا ہے کہ تم اس پہ بیٹھے بھی، اس پہ عمارتیں بھی بناتے ہو، پھر اسی کو کھودتے ہو، اسی کے اندر مردے کو بھی دفن کرتے ہو، اور زمین کے اندر ہی زمین کو جوتتے بھی ہو، اسی کے اندر سے پھل فروٹ بھی نکلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے اندر پانی بھی ہے۔ اور میں کہا ماما یہ ہے کیا چیز، سوچو زمین جو ہے یہ ہے کیا چیز۔ اچھا صاحب دیکھیے زمین بھی آپ دیکھیے، زمین جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ تو زمین کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر پانی ہے، پانی کے نیچے آگ ہے، آگ کے نیچے پھر کیا نام ہے وہ ہے ایک اس کی جو کرسٹ ہے، اور کرسٹ کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو قرآن میں کہا کہ ثرا ہے، اس کا نام ثرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ وما تحت الثرا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور یہاں تک کہ ثرا کے نیچے جو ہے نا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اب وہ ثرا کیا ہے سب، شباب ثرا کے اوپر کیا ہے، ایک کرسٹ ہے بہت بڑا، بہت کئی میلوں لمبا کرسٹ ہے، آپ سمجھے، جیسے آپ کا پیزا ہوتا ہے نا، پیزا تھک کرسٹ اور تھن کرسٹ، تو وہ ایک کرسٹ ہے، اس کے اوپر کیا ہے، آگ ہے، اس کے اوپر کیا ہے، پانی ہے، اس کے اوپر کیا ہے، زمین ہے، آئل بھی ہے، جو مدنیات ہیں وہ ہیں، آئل سب کچھ ہے صاحب، گولڈ سوبے۔ تو اب یہ ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم کو جو ثرا کے نیچے ہے ہم کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ جتنا آدمی اپنے کو جانے گا، وہ اپنے کو کائنات کے سامنے رکھے گا، اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، اور ہم اگر آج مر جائیں تو دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اڑ گئے رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ تو صاحب یہ رونق چلتی رہے گی، ہاں تو نہیں تو اور کوئی اور صحیح۔ ہم روز کیا تھا، ہم روز گزرتے ہیں ادھر سے، کون دیکھتا ہے، ہم ادھر سے جب نہ گزریں گے کون دیکھے گا، ادھر کون دیکھتا ہے، ہم ادھر سے جب نہ گزریں گے کون دیکھے گا۔ تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اہم ہیں، یہ تو ہمارا خبط ہے نا کہ ہم اہم ہیں، ہم بالکل نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم اہم ہیں یہ بہت بڑا وہم ہے، یہ بہت بڑا وہم ہے۔ جی وہ خلا پھر ڈاکٹر صاحب بہت جلدی پر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دنیا رکی تھوڑی گئی، اشرف الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جب ہم چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اپنے کو پہچانیے صاحب، جتنا پہچانیں گے اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ منان اللہ ہے، جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے، اور للہ من اللہ باللہ، یہ جملے کو اگر آپ یاد رکھیے، للہ من اللہ باللہ، یہاں پہ انسان کا ذکر کہیں نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ صاحب وہ آپ کے یہاں پروین شاکر تھی، اس کا ایک شعر تھا، للہ من اللہ باللہ، اس کا ایک شعر تھا، میں سچ بولوں گی، سنیے آپ دیکھیں صاحب ڈاکٹر صاحب، میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، میں سچ بولوں گی ڈاکٹر صاحب، میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، ڈاکٹر صاحب میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی،
وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. دنیا میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تو اس سے مطلب یہ دنیا میں جھوٹ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی اہمیت اتنی جتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کو خدا سمجھیے. اب جو سچی باتیں ہیں وہ کوئی سننے والا نہیں. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے. میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو یہ جھوٹ چل رہا ہے دنیا میں. بس سلیقہ ہونا چاہیے آپ کو جھوٹ بولنے کا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بس سلیقے سے، آپ کو سلیقہ آنا چاہیے جھوٹ بولنے کا. سوٹ ٹائی پہن کے آپ بہت ادب کے ساتھ آپ جھوٹ بولیں، پوری دنیا سنے گی. وائٹ ہاؤس سے آئے آپ عراق کو جا کے تحس کر دیں، یمن کو کر دیں، بس آپ کو سلیقہ آنا چاہیے. بس اس کے بعد آپ ماریے سب کو، تو آپ کو سلیقہ آنا چاہیے، پوری دنیا آپ پر اعتماد کرے گی. تو میں جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے. میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. تو یہ سب جھوٹ چل رہا ہے دنیا میں ایک زمانے سے کہ انسان اہم ہے، انسان اہم ہے. یہ فیک نیوز ہے، ہمارے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا سب ایسی ہے، سب چلتی رہے گی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اپنے کو سمجھاؤ تاکہ اس مغالطے سے تم نکلو. وہ امام غزالی نے فرمایا تھا جب تم کو ایسی معنی تھے، انہوں نے کہا جب تم کو یہ وہم ہونے لگے کہ تم بہت اہم ہو، بہت نوبل ہو، بہت ہی ایسے ویسے ہو، تو باتھ روم چلے جایا کرو. باتھ روم چلے جایا کرو، پھر دیکھو تمہارے اندر سے کیا نکل رہا ہے. واقعی مطلب انہوں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو تم اہم ہو، باتھ روم چلے جایا کرو، دیکھو تمہارے اندر سے کیا نکل رہا ہے، کیا غلازت نکل رہی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے صاحب. باتھ روم جا کر آپ اپنی قدر پہچانیں. اسی لیے کہا گیا کہ صاحب کس نے کہا تھا، شاید رابعہ بصری کسی نے کہا تھا ارے تمہارے پاس عقل ہونی چاہیے، ہر حرکات و سکنات سے تم کو اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے. باتھ روم جائیے آپ، اپنی حیثیت آپ کو معلوم ہو جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا. جنت میں اسی لیے نہ تو پسینہ ہے، نہ یہ بول و براز ہے، مطلب پیشاب پخانے کا ہے، کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہ اب آپ نے دنیا میں اپنی قدر پہچان لی، اب جنت میں آپ عیش کریے. اچھا فَتُحْدِثَ لَهُ النِّعَمْ ذُلًّا وَانْكِسَارًا عَجِيبًا لا يعبر عنه. کہہ لیں گے اسی لیے جو آدمی اللہ کو اپنے کو پہچانتا ہے، اس کے لیے جتنی نعمتیں ہیں رائٹ، ان نعمتوں کے استعمال سے اس میں اور تواضع آئے گی صاحب. کیونکہ آپ نے پہچانا کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے آپ کو ملینر بنا دیا، آپ 10 ملین گھر میں رہ رہے ہیں، رہیے ماشاءاللہ، لیکن انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، کہ ایک دن اسی گھر سے ہمارا جنازہ نکلے گا، اسی گھر سے ہمارا جنازہ نکلے گا. اور یہاں تو امریکہ میں تو جہاں آپ مرے وہاں فیونرل ہوم چلے گئے. اب آپ کا $10 ملین کا گھر آپ نے بڑے ناز و نیاز کے ساتھ، سمجھے آپ، اس کی نوک پلک نہیں، یہاں پہ اس کونے میں یہ ہونا چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انکساری رکھیے صاحب. ہاں انکسار اسے رکھیے کہ ایک دن جب آپ مریں گے نا تو کسی ایک روم میں بھی آپ کا
آپ کو رہنے کی ٹکٹ کو جگہ نہیں ملے گی. فوراً جامع مسجد فون کیا جائے گا کہ حافظ صاحب وہ ابا کا انتقال ہو گیا, اماں کا انتقال ہو گیا, یا کس کا ہو گیا, حافظ صاحب یا فیونرل ہوم والوں کو بھیج دیجئے. وہ آیا, اس نے فوراً وہ لے گیا. اب یہ بیچارہ بندہ جس نے $10 ملین کا گھر بنانے کے لیے اپنے رات اور دن ایک کر دیے, ادھر جان گئی, ادھر اس کا گھر گیا. اب وہ پہلی رات بیچارہ گزار رہا ہے کہاں؟ فیونرل ہوم میں. اس $10 ملین کے گھر میں اس کے بیگم بچے اپنے اپنے بیڈ روم میں جا کے سو رہے ہیں کہ صبح جانا ہے بھیا, ابا کا جنازہ ہے. اور دوسرے دن جب بھئی اس کو تیار کیا گیا, جنازہ وہ کیا گیا, پھر گھر لے کے یہاں نہیں آتے ہیں, اب مسجد لے کے چلو, پھر جلدی جلدی بھئی اس کو دفنا دو, ابا کا قصہ ختم, ان کا چیپٹر فنش. اب پہلی رات آپ کی قبر میں کہ اندھیرے میں آپ سو رہے ہیں, آپ کا $10 ملین کا گھر جگمگا رہا ہے, اور آپ کے بیگم بچے جو ہیں وہ. اور یہاں تو عجیب ہے, جس دن مرتے ہیں اس دن گھر والے بریانی ضرور کھاتے ہیں. جس دن مرتے ہیں اس دن بریانی قورمہ ضرور ہوتا ہے. ہاں, گھر والے ہم لوگ جو دال چاول آ جاتے تھے محلے سے, کوئی یہ لیا, یہاں تو بریانی لازمی ہے. ہاں وہ لازمی کو اس دن گھر پہ آپ کے جو ہے نا سب لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کیوں آپ مر گئے. تو مطلب یہ کہ آپ مر گئے ہیں تو اس لیے قورمہ بریانی ضروری ہے صاحب. اچھا, مسجد میں بھی آپ دعا کریں گے تو اس کے بعد بھی بریانی ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہماری آپ کی حیثیت کچھ نہیں, آپ جو سمجھتا آپ اہم ہیں کچھ بھی نہیں. بس ابن قیم فرمانے میاں ان سب چیزوں کو سمجھ لو تاکہ تم اس مغالطے سے نکلو کہ تم کچھ ہو. میرے بھائی تم کچھ بھی نہیں ہو, آپ سمجھ رہے ہیں. اور جس نے یہ سمجھ لیا اس کی دنیا جو ہے جنت ہو گئی تھا. کیسا وہ یہاں ایسا بھی ہوا, ایسا بھی ہوا صاحب, یہاں بھی ہوا فاتحہ ہوگا, یہ ایسا بھی ایسی تھا. تو کہنا فتحدث له النعم ذلن کہتے ہیں انکساری کو, تواضع کو. تو کہنا جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے تم میں انکساری پیدا ہو. رائٹ, عجیبا لا یعبر عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں بڑی عجیب چیز ہیں, بڑی اسٹرینج چیز ہیں. کہتے ہیں ان نعمتوں کو عبور تم نہیں کر سکتے. مطلب جتنی نعمتیں دی ہیں نا اللہ میں نے, رائٹ, ان کو عبور آپ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی کچھ آپ روک نہیں سکتے. مطلب کسی چیز کو روکنے کا اختیار نہیں ہے صاحب. جو نعمتیں ہیں وہ اسی سپیڈ سے آئی ہیں, اسی سپیڈ سے جائیں گی. اس کو آپ روک نہ, جوانی ہے, صحت ہے, زندگی ہے, یہ اپنے وقت پہ آئیں, اپنے وقت پہ جائیں گی صاحب. آپ اس کو عبور نہیں کر سکتے کہ بھائی رک جاؤ یار, ابھی ہم دم لے لیں پھر انجوائے کریں گے. اما جب تک آپ دم لیں گے تب تک یہ چلی جائے گی. تو کچھ بھی ہے, ابھی جوانی آئی تھی, آپ نے کہا تھا ذرا انجوائے کریں گے, اور ابھی یہ جوانی چلی گئی. اور ابھی زندگی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اور انجوائے کریں گے, ابھی زندگی ختم ہو جائے گی, آگے ہم آپ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے. تو کسی نعمت پر ہم کو قدرت نہیں ہے. اب یہ آدمی کی تبھی سمجھ میں آئے گی جب آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا. صاحب وہ افتخار عارف کا اس پہ ایک بہت عمدہ شعر ہے. کیا شعر تھا اس کا, نام لیجیے. ارے صاحب اس کا شعر تھا کہ
کہ دل کی وحشت سے، شیخ صاحب، دل کی وحشت سے لرزتا ہوں، دل کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، دل کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو دل چاہتا ہے. بہت ویسے بہت، مطلب گھر ہمارا ویران ہے، ہاں مطلب گھر ویران ہے بالکل، تو اس لیے میں گھر سے باہر رہتا ہوں. لیکن جب شام ہوتی ہے تو فطرتاً دل کہتا ہے اب شام ہو گئی بس. اب یہ زندگی کا پورا فلسفہ ہے، دل کی وحشت سے لرزتا ہوں. جی پہلا شعر یہ تھا اس کا، قطع تھا کہ خواب کی طرح بکھر جانے کو دل چاہتا ہے، خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے. اور کیا تھا اس کا دوسرا مثال، خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے. اور دوسرا مثال ہے کیا، لیکن جو یہ شعر کام کا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب دل کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. صاحب یہ فطرت ہے صاحب. اسی لیے صاحب جب ایک عمر ہو جاتی ہے تو اب گھر جانے کو جی چاہتا ہے، مرنے کو جی چاہتا ہے. ایک عمر ہو گئی نا، اب آپ کو مرنے کے لیے تیاری ضروری ہے، مرنے کی طرف رغبت ضروری ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بوڑھا آدمی ہے وہ زانی ہے، بوڑھا ہے اور زانی ہے، تو اس کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور پھر بھی زنا کر رہا ہے. بھائی زنا جو ہے یہ تو ایک نوجوانی کا ایک عمل ہے جو کہ غلط ہے، گناہ ہے. لیکن شاید کوئی عذر یہ نوجوان کبھی توبہ کرے، شاید اللہ معاف کر دے گا، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن کوئی شیخ ہے، شیخ مطلب پرانا وہ ہے، مطلب بوڑھے آدمی ہیں، پھر بھی وہ زانی ہے، فیس بک پر زنا کر رہے ہیں صاحب، ویڈیوز دیکھ کے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اما تم کو جاننے کا وقت آ گیا ہے، یہ کوئی زنا کا وقت ہے؟ نعوذ باللہ. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی کا تو عذاب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اسی لیے صاحب شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے کہ بھئی اب شام ہو گئی. وہ صاحب اس کا آپ کے ساقی امروہی کا ایک شعر ہے کہ صاحب کہ میں اب تک، ہاں یہ بھی بہت پیارا شعر صاحب، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا. سنیے آپ، میں اب تک میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے. بہت میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، جوانی کیا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے، اب ہم جا رہے ہیں بھیا، شام ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ میاں جتنی نعمتیں ہیں نا اس کو انجوائے کریے آپ، لیکن ذرا تواضع ہو. اور یہ سمجھ لیے عجیب، تمام نعمتوں میں سب سے عجیب ترین چیز یہ لا یعبر عنہ، آپ کسی چیز کو عبور نہیں کر سکتے. مطلب یہ آپ اپنی لاز، اپنے رولز اس پہ، نعمت پہ انفورس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جوانی ہے، آپ اس کو انفورس نہیں کرتے، نہیں بھائی ابھی ہم کو بوڑھا نہیں ہونا ہے. جسے آپ جب بچے تھے نا، بچے سے جوان ہونے تک آپ اپنی عمر کو روک نہیں پائے کہ بھئی ابھی تو ہم کو بچہ رہنا ہے. بچپنے میں ابھی مجھ کو ایک فوٹو بھیجی ہماری، ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، کوئی 1975-76 کی ہوگی. ہاں وہ ہم ابا بیٹھے ہیں، خالد ہمارے چھوٹے، ہمارے دونوں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے خیال سے 75-76 کی ہوگی. اس کو دیکھ کے ایسی چوٹ لگی کہ اچھا ہم ایسے بھی تھے کبھی. مطلب وہ عجیب مطلب وہ، ہاں اچھا چلیں اس پہ شیئر سنیے. دیکھیے یہ جو بچپنے یہ صاحب
محسن کاکوری کا شعر ہے، لیکن صاحب یہ ان اشعار میں سے ہے جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مجھ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس شعر سے. صاحب کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں صاحب اسیر پنجے عہد شباب کر کے مجھے، اسیر پنجے عہد شباب، اسیر پنجے عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے. بہت اچھا شعر ہے. اسیر پنجے عہد شباب کر کے مجھے، ہم کو شباب جوان نہیں ہونا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسیر پنجے عہد شباب، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے. صاحب تو اس لیے صاحب یہ ہم کو کوئی مطلب کنٹرول نہیں ہے صاحب کسی چیز کے اوپر، ایجنگ پر کنٹرول نہیں. اور آخری چیز یہ جی آخری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ فَكُلَّمَا جَدَّدَ لَهُ نِعْمَةً ازْدَادَ لَهُ ذُلًّا وَانْكِسَارًا. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے نا تو اللہ تعالیٰ جب سنیے آپ صاحب، اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کی تجدید کرے گا، کسی بھی نعمت کی تجدید کرے گا. سنیے آپ، اب حق یہ تھا کہ ازداد لہ ذلًا، اب پہلے سے زیادہ آپ متواضع ہو جائیں اللہ کے آگے، کیونکہ وہ نعمت چھن سکتی تھی لیکن اللہ نے چھینی نہیں بلکہ اس کی تجدید کر دی. اس کو نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو اور ایک اچھے انداز میں آپ کو دے دیا. تو اس میں یہ ہوا کہ اب تو آپ اور بھی جھک جائیں بھائی، ان کے وخشوعاً ومحبتاً، اللہ سے خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے امید. اب یہ تمام صفات پیدا ہوں کیونکہ آپ کی نعمت جو چھن سکتی تھی اللہ نے اس کی تجدید کر دی. خدا کی قسم آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ کل جو نعمت تھی نا آپ پاس اس کی تجدید رات کو ہو گئی، اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں. نہیں کل جب رات ہوئی تھی، جب آپ بیڈ پہ گئے تھے کتنے تھکے تھے، اس تھکاوٹ کے ساتھ آپ فجر میں نہیں آ سکتے تھے. بدن آپ کا جواب دے رہا تھا، اب سونا ضروری تھا. اس بدن کی نعمت کی تجدید رات کو ہوگی سو کے. اب صبح ہوئی تو آپ نے ایک نئی نشاط، نیا ایک فریشنس محسوس کی کہ آپ اٹھ گئے، آپ نے کہا چلو بھائی مسجد چلو. آپ سمجھے؟ اسی لیے بیچ رات میں اللہ نے کوئی نماز فرض نہیں رکھی کہ اس کو سونے دو ورنہ فجر نہیں پڑھ پائے گا. اب صاحب یہ جو ہے یہ تجدید ہے، جو کل آپ کا جسم تھا اس میں تجدید ہوئی صاحب، ایک نئی نعمت اللہ نے ڈالی، ثواب بھی دے دیا. ثواب ڈاکٹر صاحب الگ ہے اپنا شیخ صاحب، سونے کا ثواب اللہ میں کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کی عبادت رہی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو یہ کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اب کل سے زیادہ آپ اللہ کے آگے بچ جائیں، اب کل سے زیادہ بچ جائیں. لیکن ہم میں اور رونت ہوتی ہے، صبح ہوئی اور لگے بھاگنے اللہ کو چھوڑ گئے، ادھر بھاگنا، پوری دنیا بھاگتی ہے. ٹھہر جا در ساقی میں 2 گھڑی کے لیے، ہمارا تمام عمر پڑی ہے روا روی کے لیے، لیکن کوئی در ساقی پر ٹھہرنے کو تیار نہیں، بس روا روی میں لگے ہوئے ہیں، روا روی میں لگے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے صاحب یہ حماقت ہے. اس کے لیے صاحب باٹم لائن یہ اپنے آپ کو پہچانیے صاحب، سب سے باٹم لائن یہی صاحب، اپنے کو پہچانیے، اپنے کو پہچانیے، ورنہ صاحب ہم کہیں کے نہیں صاحب. اچھا وہ ڈاکٹر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کو پہچاننے کے لیے جب آپ کسی کا سامنے آئینہ رکھیے نا، آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم آئینے کو کوستے ہیں، یہ آئینہ صحیح نہیں ہے. پریزو ایک شے سنیے، آج آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں. آپ کے جوڑی دار چلے گئے، نہیں آپ کے جوڑی دار چلے گئے آج. دیکھیے یہ شعر ہے صاحب، بہت پیارا شعر ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں شعرا کو اللہ معاف کر دے. بس
وہ بیچارے ایک شعراء کو اور عورتوں کو زیادہ حساب کتاب نہ لے کیونکہ دونوں معذور ہیں، وہ اپنے جذبات سے، یہ اپنی طبیعت سے. وہ کیا تھا وہ، ہاں چھوٹی بہن میں کہتا ہے جان، کہتے یہ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں. کہتے یہ چاند تارے بلا وجہ خوش، بلا وجہ خوش، یہ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں. میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں. یہ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں. تو اس لیے صاحب اپنے کو سمجھنا بہت ضروری ہے صاحب. اللہ تعالیٰ سمجھ دے صاحب. بہت چلیے صاحب جلدی سے صاحب 20 منٹ ہیں صرف ہم لوگ پاس. اس 20 منٹ میں صاحب آپ تواضع سمجھ لیجئے پھر سے، ٹھیک ہے نا. ظفر بھائی تواضع کیا ہے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، ایک ہفتہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا. تواضع کیا ہے انگلش میں کیا لفظ ہے؟ ہیوملٹی، رائٹ؟ ہیوملٹی، رائٹ؟ تو آپ ہمبل ہوں. اور اپنا شباب بھائی تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر، غرور، رعونت، رائٹ؟ تو عجب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا. آپ یہ سمجھیں کہ جو میرا ہے نا وہ اس کا شعر مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ عجب ہے. جو میں نے کہہ دیا، جو کر دیا وہی صحیح ہے. ہاں بس عجب اس کو کہتے ہیں. مطلب آپ اپنے کو سمجھیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے. میں پن، انانیت، یہ ہوتا ہے اس کو. تو عجب. ہاں یہ کون بول رہا تھا وہ، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل ہی. ابھی آپ نے کیا لفظ کہا تھا، بہت عمدہ شعر یاد آیا تھا. اس کا ایک اور شعر ہے صاحب، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، ایک بہت عمدہ شعر تھا صاحب، وہ بھی سن لیجیے کہ سنیے. کہہ رہے ہیں عابد بھائی، سنیے، کہہ رہے ہیں کیا کہا جان گئے، کیا کہا کہ یہ زندگی جاویدانی ہے. کیا کہا دیکھیے، کیا کہا یہ زندگی جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی اس کا مصرے ہوتے ہیں، کمال کو ہوتے ہیں. ہاں کیا مل رہی ہو بہت تپاک کے ساتھ، نہیں مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، جدائی کا ارادہ کر لیا ہے کیا. جدائی کا ارادہ کر لیا ہے کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، جدائی کا ارادہ کر لیا کیا. ایسی اس کے قدر کے شعر ہوتے ہیں. نہیں صاحب اس کا سب سے اچھا شعر ہے، سب جو ہزاروں مطلب اس کا اشعار پہ بھاری ہے، جو سب سے اچھا شعر ہے تو وہ وہی ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. صاحب یہ مجھے کمال کا شعر صاحب، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. بہت بڑا شعر، مطلب بہت عمدہ شعر. اگر میر ہوتے تو میر بھی جھوم جاتے اس پہ. بہت بڑا شعر صاحب کہ ایک ہی، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. دیکھیں بعض اشعار شعراء صاحب ایک ایسا شعر کہتے ہیں کہ وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے، اور یہ جان کی پہچان ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا،
ایک ہی شخص تھا جہاں، جیسے آپ کے پرویز شاکر کا ایک شعر ہے، وہ غضب کا شعر، یہ بھی اس کی پہچان ہے، ایسے تو اس کے بڑے اچھے شعر، اس کا شعر ہے صاحب، وہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ تو خوشبو ہے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. اب یہ ایک غضب کسی نے نہیں کہا، یہ مضمون کسی نے نہیں کہا، یہ صرف پروین نے کہا ہے. پھول کا ہے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. کمال کا شعر ہے بھائی، مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. بہت پیارا شعر صاحب جی. بس یہی ہے کہ یہ اصل میں اس نے اپنے والدین پہ کہا تھا، بچوں والدین کے جو والدین ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا ہے، جو بچے ہیں ان کو جدھر ہوا لے کے جائے گی ادھر چلے جائیں گے، اور پھول وہیں پر رہ جائے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں جائے، اس نے خوشبو تو دے دی، رائٹ. اب وہ پھول سے خوشبو نکل گئی تو پھول بیکار ہو گیا، سمجھا. تو اس کو تو صاحب گجرے میں بھی کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ہم پہلے سونگھتے ہیں خوشبو ہے نہیں. تو اس کو اس نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. بہت اچھا. صاحب تو پچھلے ویک سے پہلے یہ بات گئی تھی کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تواضع میں بھی 3 درجات آتے ہیں، ان تینوں درجات کو سمجھ کر اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی کوشش کرو. نمبر 1 یہ ہے التواضع للدین، نمبر 1 یہ ہے تواضع میں کہ دین کے احکامات ہیں نا، جو دین ہے اس کے آگے تواضع پیدا کی کرو. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں، منقول و معقول. منقول کہتے ہیں جو چیزیں نقل ہوئی ہیں، قرآن حدیث یہ نقل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دیا، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، رسول اللہ صحابہ کرام صحابہ ہم کو پہنچا، تو یہ اس کو کہتے ہیں منتقل ہوا ہے، تو اس کے کہتے ہیں علم منقولی ہے، یہ منقول ہوا ہے، رائٹ. اور ایک ہوتا ہے معقول، علم معقولی لاجک ہے، فلسفی ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ علم کلام ہے، یہ سب کیا ہے، یہ معقولی ہے، رائٹ. اب معقولی میں پرابلم یہ ہے کہ جیسے جتنا انسانی دماغ ترقی کرے گا اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، رائٹ. منقولی میں ایسا ہے کہ چونکہ اللہ کا علم ہے تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بنا پر ہم کو قرآن حدیث دیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو منقولی میں نہیں ہوتی، معقولی میں ہوتی رہتی ہے. اچھا معقولی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت انکریج کیا، یعقلون، تعقلون، یتفکرون، یسمعون، یعلمون. اللہ نے کہا بھائی جو معقولی باتیں ہیں ان میں خوب تم ترقی کرو. تو مطلب معقول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تم جو معقولی چیزیں ان میں خوب تگ و دو کرو، رائٹ. لیکن تواضع یہ ہے کہ جو چیز دین کی سمجھ میں آپ میں کی نہ آئے تو عقل کی وجہ سے آپ اس سے بھاگے نہیں، یا آپ یہ مت سمجھیے کہ جو منقولی علم ہے اس میں فلاں چیزیں غلط ہیں پھر آپ تکبر کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں میری عقل جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے، تو صاحب یہ تو غلط ہو گیا. بھائی منقولی علم یہ ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول نے کہا ہے تو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کو مان لیا. آپ اپنی عقل کو معیار نہیں بنائیں گے حدیث اور قرآن کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لے آئے، جو اللہ رسول نے کہا ہے صحیح ہے. بھائی کہتے ہیں جو لوگ عقل کو معیار بناتے ہیں، رائٹ، پھر وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. جی
وہ پریویلنٹ بھی ہے آج کل. سمجھ میں آئے گا تو نہیں کریں گے تو کریں گے, نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں کریں گے. یہ اس میں رعونت ہے, اس میں کوئی تواضع نہیں ہے, یہ تواضع نہیں ہے. اس میں آپ نے اپنے عقل کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت دی ہے. تو یہاں تو پھر ذلت جو ہوگی, انسان کی ذلت ہوگی. وَلَا يَتَّهِمُ لِلدِّينِ دَلِيلًا, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے خلاف دلیل آپ تلاش نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا, اس میں آپ دلیل مت کریں. نہیں, اللہ تعالیٰ کے قول کو ہم کو غلط ثابت کرنا ہے. میرے بھائی ہمارے استاد کہتے تھے, مولانا سجاد صاحب بہت زبردست بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو میاں 1400 سال ہو گیا قرآن شریف کو, کوئی ایک بات تو دنیا غلط ثابت کرے, کوئی ایک آیت, کوئی ایک حکم اللہ کا یہ ثابت کر دنیا دکھائے کہ یہ غلط ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے صاحب, ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے, اب جیسے عورتوں کا مسجد میں ہے, میں اس دن سوچ رہا تھا کہ عورت کو اگر امام بنایا جاتا تو اس عورت کی کتنی تذلیل ہوتی. آپ سوچیے, آپ اس کی آواز کی گویا نہیں, آواز کی لوگ نقل کرتے, اور اس بھیا مرد ہوتا ہے, اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں. اب عورت اذان دے رہی ہے مائک کے اوپر, سوچیے آپ, نماز پڑھا رہی ہے, اور جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھا سکتی تو کیا ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں یہ بتا دیا مرد آئیں مسجد میں, عورت اگر آنا چاہیں تو آ جائیں, لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر پہ نماز پڑھیں, ان کو ثواب گھر میں زیادہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی عورت آنا چاہے اپنے خوشی سے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکو نہیں. تو آ رہی ہیں, آنے دیجیے, ان کو روکیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو انکریج مت کریے. اب یہ کتنی اہم بات ہے سوچیے آپ, کیونکہ اگر عورت پہ یہ دباؤ اللہ ڈالتا, یہ پریشر ڈالتا کہ نہیں تم کو مسجد کی امامت کرنی ہے, پہلی صف میں شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہونا ہے, تو آپ سوچئے کہ عورتوں کی عزت اور ناموس کا کیا حشر ہوتا, افراتفری ہوتی ہے. ایسی تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ بھئی کسی حکم کو تو دنیا یہ ثابت کر سکتی کہ یہ غلط ہے, کوئی نہیں کر نہیں سکتا. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَتَّهِمُ لِلدِّينِ دَلِيلًا, جی ہاں, کوئی اس میں دین کو متہم کرنے کے لیے دلیل تم تلاش مت کرو, تم فیل ہو جاؤ گے, اور پھر دنیا میں تم کو ذلت ہی ذلت ہوگی. اس لیے جب مان لیا نا اللہ رسول کو, اب آپ تواضع ہو جیسے پھر فرمایا وَلَا يَرَى إِلَى الْخِلَافِ سَبِيلًا, اور یہ بھی تواضع ہے کہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جس نے آج تک کچھ کیا ہے خلاف, وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے. اس کو عزت دنیا میں بھی نہیں ملی ہے اور آخرت میں بھی نہیں ملی. آج کے ہندوستان میں خبیث ہے نا, وہ وسیم رضوی خبیث, وہ یہ تو آج کیا ہوا, اس کی بیگم بچوں نے سب نے آگ کر دیا اس کو, وہ خود ہندو ہو گیا. اور ہندو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق منحوس نے پتہ نہیں کیا بکایا. وہ کہتا ہے 26 آیتیں قرآن شریف کی نکال دیجئے. تو آج جو ہے وہ, اچھا آج بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے گی, آپ یہ دیکھیے گا یہ دوبارہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ابن الوقت. ابن الوقت ہے صاحب, خالی کا بیگن صاحب. اور آخری چیز سن لیے کہ وَلَا يَسْتَوِي إِلَّا بِأَنْ أَنَّ النَّجَاةَ فِي الْبَصِيرَةِ وَالْإِسْتِقَامَةَ بَعْدَ الثِّقَةِ وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ وَرَاءَ الْحُجَّةِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں صاحب یہ بات بھی آپ
سمجھیے کہ ولا اللہ کہ تواضع کتنی اہمیت رکھتا ہے دین میں، یہ آپ کو علم کے ساتھ آئے گا. علم حاصل کریں پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ تواضع کتنی اہمیت ہے. اور یہ سمجھ میں آئے گا ان نجات فی البصیرہ، نجات جو ہے صاحب، نجات وہ بصیرت میں ہے. بصیرت کیا ہے؟ جتنے دین میں سمجھ آپ پیدا کریں گے نا، دین میں صاحب اتنی صاحب آپ کو نجات ملے گی. یہ جو شیطانی چیزیں ہیں ان سے، دین میں بصیرت ضروری ہے صاحب. خوب بصیرت پیدا کریں. یقین جانیے آپ دین میں جو بصیرت ہے نا، اس سے بڑا سکون ہے. سکون اسی میں صاحب. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. ہم نے بھی کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا اور مدرسوں میں بھی پڑھا. بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل جو سکون ہے وہ قرآن حدیث میں ہے. یقین جانیے آپ. اب بس یہ بات سمجھ میں آ جائے، سمجھا، اس میں بصیرت پیدا ہو جائے صاحب، ورنہ صاحب ملے گا کچھ نہیں دوڑ بھاگ سے. جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں آیا، یقین جانیے اس نے اپنی زندگی بیکار کر لی. یقین جانیے آپ بالکل بیکار کر لی صاحب. دیکھیے میں آپ جلدی سے بتا دوں کہ شیخ صاحب جب ہم مریں گے نا، اگر قبر کی تاریکی ہمارے قبر کے اندر رہی تو ہم سب فیل. چاہے آپ کو کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری ہو. حدیث شریف میں معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن شریف سے محبت کی، قرآن شریف کو حق جانا، قرآن شریف عمل کیا، اللہ تعالیٰ نبی پاک نے اس کی قبر منور رہے گی. ہم لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد میں قبر کو منور کرے. نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد کو منور، قبر کو منور کرے. وہ نور جو ہے وہ قرآن ہی سے آئے گا، وہ کسی ڈگری سے نہیں آئے گا صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب جو چیز میرے ساتھ جائے گی وہ قرآن جائے گا. یقین جانیے ڈگری نہیں جائے گی. ہم آپ سمجھتے نہیں، ہم لوگ قرآن شریف کو ٹائم نہیں دیتے. عجیب احمق لوگ ہیں ہم لوگ صاحب. ارے بھائی ایک آیت ہم یقیناً روز ایک آیت معنی سے پڑھ لیجئے، اور جب آپ کو موقع ملے اس آیت کے معنی پہ خود ہی سمجھتے رہیے. یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک آیت، ہم یہ نہیں کہ الف لام میم آج آپ پڑھ لیے، اس پہ سوچتے رہیے الف لام میم، کل ذالک الکتاب، پرسوں لا ریب فیہ، سوچیے اس پہ. یقین جانیے اس سے آپ کی عقل منور ہو جائے گی. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان النجات فی البصیرہ، نجات جو ہے نا، سکسس، وہ قرآن شریف میں بصیرت سے ملے گی صاحب. والاستقامہ بعد الثقہ. سنیے آپ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یقین جب ہو جائے قرآن حدیث پر. سنیے آپ، شیخ صاحب یہ بڑی عمدہ بات کہی. جو یقین ہے نا قرآن حدیث پر، یہ ابھی تو ہے آپ پر، گارنٹی نہیں ہے کل بھی رہے گا. کیا پتا کل آپ کے دل میں وسوسہ اور شک آ جائے، لیکن اگر بصیرت ہے تو انشاءاللہ استقامت رہے گی دین پہ. مطلب علم کے ساتھ استقامت رہتی ہے، جہل کے ساتھ وسوسہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن حدیث کے علم حاصل کرتے رہیں تاکہ استقامت رہے یقین کے اوپر. جو ہم آج یقین ہی نہیں شکیل بھائی، جو آج یقین ہے نا، یہ کل بھی یقین ہی کی صورت میں ہمارے دل میں رہے. یہ تب ہوگا جب ہم مستقل اس کو قرآن حدیث کے علم حاصل کرتے رہیں گے. اور آخری چیز وہ ان البینہ وراء الحجہ، کہنے جتنی حجتیں تھیں، دلیلیں تھیں نا قرآن حدیث کے حق ہونے کی، وہ آپ نے سب لے لی. اب جو ہے کیا ہے، اب نہیں، اب کیا ہے، اب ماننا ہے. اب زندگی بھر مان کے کر گزار دیجیے آپ. یقیناً تواضع رہے گی آپ میں. اگر یہ نہیں ہے صاحب تو تکبر رہے گا. اور تکبر کا ذکر جیسے آپ نے کہا، بالکل رونت اس کی بدترین شکل ہے. تکبر کی بدترین شکل ہے رونت. رائٹ. اور یہ قرآن شریف، حدیث شریف میں نا کہ قیامت کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی صاحب یہ ہے کہ رعونت، کہ انسانوں میں رعونت بہت ہوگی، اور یقیناً ہم میں آپ میں اکثر میں ہے یہ. اسی لیے اگر آپ کی بات نہ مانی جائے نا تو آپ جھنجھلا جاتے ہیں، آپ بالکل مطلب اپنے دوستوں احبابوں سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی. یہ رعونت ہے کہ بھائی میں ہی صحیح ہوں، اور جو سمجھ میں میرے آج گیا وہی صحیح ہے. تو اس کو سن لیجئے آخری میں حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اعجاب کل رأی برأی. اعجاب آپ کہتے ہیں نا، عجب، وہی بات اعجاب، کہ اب اپنے کو صحیح سمجھنا. نبی پاک فرماتے ہیں جب ہر آدمی اپنی رائے کو ہی صحیح سمجھنے لگے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی لیے کہا گیا اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے کسی مسئلے پہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اپنا مشورہ دے کے چپکے سے نکل جائیے، اور بلکہ یہ دعا کریے کہ یا اللہ میں ہمارا مشورہ مانا نہ جائے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہمارا مشورہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. نہ مانا جائے تو وہ خیر ہے یار. اگر مانا گیا اور ہمارا مشورہ غلط تھا، اس پہ عمل ہو گیا یار، پھر تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن صاحب آج کل الٹا ہے، آج کل یہ کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہے، ہم ہی سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے. اس پہ آخری میں صاحب ایک اصغر گنڈوی کے بہت پیارا شعر سن لیے. آئے ہے صاحب، یہ نہیں، یہ صاحب شیخ صاحب یہ انہی اشعار میں سے ہے جو کمال کا ہے اصغر کا. ہے اصغر گنڈوی نے کہا، سنا تھا، کہتے ہیں کہ یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر. مطلب میں ہے، پیالے پورا بھرا ہوا ہے، شراب ہے اس میں، آپ نے لیا اور پھر تو اس کو توڑ دیا. تو کہتے ہیں یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر، مگر ہم مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. مگر ہم مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. اس میں کے پیچھے کچھ اور ہے، سمجھ گیا. ہاں، تو ہم نے کوئی کمپلین نہیں کی. تو بہت پیارا شعر صاحب. وہ صاحب خیر چھوڑیے، اب آپ لمبا ہو گیا. ایک اسی کا ایک غزل کا شعر تھا صاحب کہ مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں، کہ مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. اس کی غزل کا مطلع تھا صاحب کہ کوئی محمل نشیں، دیکھیے صاحب، کوئی محمل نشیں کیوں شاد ناشاد ہوتا ہے. شاد سمجھئے خوش ہونا. تو کوئی کہتا ہے کوئی، پہلے آپ کو یاد ہے محمل نشیں جو عورتیں جاتی تھیں تو ڈولی ہوتی تھی، آپ ہے، تو ڈولی کو اس پر اوپر رکھا جاتا تھا، جو بھی گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، تو اس پہ جب عورتیں پردہ کرتی تھیں تب کی بات ہے، تو اس کو محمل نشیں کہتے تھے. تو اس پہ کہا اس نے اصغر نے، کوئی محمل نشیں کیوں شاد ناشاد ہوتا ہے، اور غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. بہت اچھا، غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. بہت اندر شعر. یہ صاحب دعا فرما لیں. اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. جو کچھ ان کتابوں سے پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ حتی الامکان اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں، جو زندگی کو ویسٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، اور مرنے سے پہلے جو ہے زندگی کی قدر کرنے والا بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ زندگی کے بقیہ ایام کو آپ کی عبادت میں صرف کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی قرآن کو مشعل راہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.